بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق الداعي إلى الجنة والرضوان. معزز خاتم حضرات، سورة الفرقان. آج ہم یہ عظیم سورہ مبارکہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم اس سورہ مبارکہ کا مقدمہ، اس کے بارے میں کچھ ضروری معلومات کے حوالے سے بات کریں گے. یہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے 25ویں سورہ مبارکہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب 42ویں ہے. یہ سورہ یاسین کے بعد اور سورہ فاطر سے پہلے نازل ہوئی. اس کی آیات مبارکات کی تعداد 77 ہے. اس میں 892 کلمات ہیں اور 3783 حروف ہیں. یہ سورہ مبارکہ مکی ہے. اس کو سورۃ الفرقان کا نام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں لفظ الفرقان 3 مرتبہ آیا ہے، ابتدا میں، درمیان میں اور آخر میں. اور یہ نام توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ہشام بن حکیم بن حزام کو سنا، وہ سورۃ الفرقان کی تلاوت کر رہے تھے اور فرمانے لگے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے ایسے ہی پڑھایا ہے. لمبی حدیث ہے، لیکن جو اس کا محل شاہد ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب معاملہ گیا تو آپ نے سمجھایا کہ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں 2419ویں اور 4992، 5041، 6236، 7550ویں اور صحیح مسلم میں 818ویں ہے. تو تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے. البتہ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ 3 آیات مبارکات مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں سورہ مبارکہ مکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اب اس سورہ مبارکہ میں اگر ہم ناسخ اور منسوخ کی بات کریں تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ 2 آیات مبارکات ہیں. پہلی آیت والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ منسوخ ہے اس کا حکم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا کے ساتھ. تفصیل آگے آ رہی ہے. دوسری آیت مبارکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ آیت مبارکہ اس کا حکم کافروں کے حق میں منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ کافروں کے ساتھ سلامن کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ دشمنی کا، ہتھیاروں کا تعلق ہوتا ہے. اب اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ تفسیر الصاوی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. اس میں توحید اور اس کے دلائل اور اس کے احکام ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں. پھر اخلاقیات، بندوں کے حالات ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں. جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو وہ میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتا چکا ہوں. لیکن اس حوالے سے ایک من گڑت حدیث بھی موجود ہے جو کہ امام بیضاوی اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں
من گڑت حدیث ہے کہ جس نے سورۃ الفرقان پڑھی وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو کوئی شک و شبہ نہ ہو، تو بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ حدیث من گڑت خود ساختہ ہے، اور جہاں تک تعلق ہے مناسبت کا، تو تفسیر البحر المحیط، تفسیر المراغی وغیرہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ ایمان والوں کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنی چاہیے، پچھلی آیت سورہ مبارکہ کے اختتام پر رب کائنات نے فرمایا ہے، اور یہ بھی سمجھایا کہ یہ واجب ہے، اور یہ بھی سمجھایا کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جو اجتماعی ہو تو پھر کسی کو بغیر اجازت کے محفل سے اٹھ کر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ کس قدر خوفناک ہے۔ یہ بھی سمجھا دیا کہ زمین و آسمان کے ایک ایک ذرے کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ رب کائنات ایک ایک ذرے کا علم رکھتے ہیں، ہر مخلوق کی نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کے مطابق بدلہ دیں گے۔ تو مناسب یہ سمجھا رب کائنات نے کہ اس سورہ مبارکہ کو ان الفاظ کے ساتھ شروع کیا جائے جن سے یہ پتہ چلے کہ رب کائنات اپنی صفات میں تمام نقائص سے پاک ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کثیر خیر والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بلائی کا ہی ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر الفرقان نازل فرما دی، اس لیے کہ انسان کی طبیعت کے اندر خیر کی چاہت ہے، برائی سے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے خیر کی طرف رغبت کریں، برائی سے بچیں۔ اسی طریقے سے اہل علم نے ایک اور چیز ہمارے سامنے رکھی، اور اس کے دو تین نقطے ہیں موٹے موٹے، وہ یہ کہ پچھلی سورہ مبارکہ کا اختتام دیکھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کی ابتدا رب کائنات نے اپنی توحید کے تفصیلی مسائل کے ساتھ کی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے خیر کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ اسی خیر کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن نازل فرما دیا، جو ہدایت بھی ہے اور روشن چراغ بھی ہے۔ پھر سابقہ سورہ مبارکہ کو رب کائنات نے اختتام پذیر کیا کہ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور ڈرایا ان ظالموں کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور کتاب مقدس کے نزول اور ایمان والوں کو درست راہ کی طرف رہنمائی سے کیا، اور ساتھ ساتھ جو بد نصیب نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کی مذمت فرما دی، جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسحور یعنی جادو کا شکار کہتے تھے، اور اعتراض اٹھاتے تھے کہ آقا علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جواب دیا۔ پھر دونوں سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے کچھ مشترکہ چیزیں بیان فرما دی۔
جس طرح پچھلی سورہ مبارکہ میں فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا، آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت بادلوں کو جوڑتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ٹھنڈی ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے پچھلی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ کافروں کے اعمال بالکل سراب کی طرح ہیں۔ یہاں 23ویں آیت مبارکہ میں فرمایا کہ کافروں کے اعمال کو ہم نے جلی ہوئی راکھ بنا دیا۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چوپائے کو، ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ یہاں پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی نسل اور اس کا نسب جو ہے وہ رب کائنات نے آگے چلا دیا۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ جو عناصر ہیں ان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، شرک کی نفی ہے، اور دوسری چیز کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، وحی پر ایمان ہے، اور تیسری چیز آخرت، حساب، جزا، اس پر ایمان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ تینوں عناصر ہمیں بدرجہ تم ملیں گے۔ باقی اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ہمارا سفر بھی جاری ہے، لیکن آج کا سبق یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔